السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورہ البقرہ، رقم السورہ 183۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سر رمضان کی نعمت عطا کی تھی، سب کو الحمدللہ سارے بولے گے الحمدللہ۔ یہ بہت بڑے شکر کا مقام ہے۔ سب لوگ رمضان کی آمد مبارک ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے، اپنے امت میں رمضان کی آمد سے اس طرح مبارک دے دے کہ اے لوگوں، قد جاءکم شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ آ چکے ہیں۔ اس رمضان کے کچھ تقاضے نے جنہوں نے پورا کرنا سارے واسطے ضروری ہے۔ صرف کھان پین تو رک جانا ان کا نام روزہ نہیں، ان کے اور بھی تقاضے نے۔ کئی عجیب انسان نے روزہ رکھنے میں تو نماز بھی پڑھ گئی۔ نماز کی پابندی از حد ضروری ہے، نماز کو بغیر گزارا نہیں۔ اللہ نے قرآن سے حکم دیتا ہے کہ نماز میں قائم کرو، تو نماز قائم اس وقت لیے جب پنجے نمازاں پوریاں پڑھیے، اللہ مکمل نمازاں پڑھ بھی توفیق دے۔ پانچوں نمازیں وقت پر پڑھنا، پانچوں نمازیں سنت کے مطابق پڑھنا اور پانچوں نمازوں کو مکمل پڑھنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اگر نماز ہی قائم نہیں کی تو پھر روزے کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی، اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسرے نمبر پر رات کا قیام، نماز تراویح پڑھنا، یہ قسمت والے لوگوں کی بات ہے۔ اللہ نے روزے کے مہینے کے اندر آسانی فرما دی تھی کہ جڑے لوگ رات میں آخری رات نہیں اٹھ سکتے، روزے کے مہینے سے وہ جی تہجد ہے انہیں تراویح اور قیام کا نام دیتا گیا تاکہ عام لوگ بھی رمضان کے مہینے سے قیام اللیل تو شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جب رمضان آندے کہ آپ سرکار
جبریل علیہ السلام نے قرآن کا دور کر دے، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام قرآن پڑھنے والا کر لے، کیونکہ قرآن سے اللہ فرماتے ہیں شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جنہیں جناب نے قرآن اتارے۔ جبریل علیہ السلام آندے تو نبی پاک نے مکمل قرآن سنا دے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام کو قرآن سنا دے۔ بخاری شریف بھی اس حدیث کو ثابت ہوں گے کہ اللہ کا قرآن سننا بھی نبی کی سنت ہے اور سنانا بھی نبی کی سنت ہے۔ جنہیں خود قرآن پڑھو تو رات میں تراویح سے قرآن سنو، قرآن کی بڑی برکت ہے۔ کئی لوگ کم علمی کی بنا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ 3 دن تراویح ہے، اس کے بعد تراویح ثابت ہی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تراویح مکمل مہینہ ثابت رہے اور صحیح حدیث تو ثابت رہے۔ آپ کیونکہ امت رحم کرنے والے سن کہ آپ سرکار نے جماعت کروائی، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو 3 دنوں کے بعد سرکار جماعت کرانا سے نہ آئے، تراویح بھی تو صحابہ منتظر رہے، تو آپ نے بھی وضاحت فرمائی کہ میں اس واسطے نہیں آیا کہ سارا مہینہ اگر میں تو جماعت کروا دوں گا تو اللہ کی تو فرض نہ کر دے تو تھوڑے واسطے مشکل ہو جاتی۔ یہ مطلب قتل یہ نہیں کہ تراویح 3 دن میں اور میں صحیح حدیث پیش کرنے لگا، یہ حدیث سنو، آج کا درس میں مختصر رکھا گا انشاءاللہ، 2-4 منٹ بعد میں بات مکمل کر رہے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، رمضان کی آمد ہے کہ روزے کا پہلا مہینے آپ سرکار سے کوئی ایک بندہ آیا، عام کا بندہ، ایک دیہاتی بندہ ہے، حدیث بالکل مشکل سکہ بند آ کے عرض کر دے اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں اے کم کرا تو میرے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ اگر میں اللہ کی توحید کا اقرار کرا اور تہاڈی رسالت کا اقرار کرا، تیسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز پابندی میں ادا کرا، اس حدیث اندر بھی روزے تو پہلے نماز کا ذکر ہے، اور میں اپنے مال تو زکات بھی ادا کرا، کہ آخر سے تو کم اور کن دے اگر میں اس مہینے کے اندر وَكُنْتُ رَمَضَانَ، عربی کے لفظ میں غور کرنا، کن تو نہ ہوتا ہے میں قیام کروں، میں رات کو قیام کروں رمضان کا، کہ رمضان تو مراد پورا مہینہ ہے یا 3 دن ہے؟ اب تھی دسو نا، پورا مہینے۔ اور اس کی دلیل اگے اور آ گئی، صحابی کہتے وَكُنْتُ رَمَضَانَ وَصُمْتُهُ، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں پورا مہینہ رات کو تراویح پڑھا، وَصُمْتُهُ، تو دن میں پورے رمضان کے روزے رکھا، تو میں نے اللہ کی اجر عطا کرے گا، کی مقام عطا کرے گا۔ آپ سرکار نے اس بندے نے جنہیں اللہ اور رسول جو ایمان تو بعد نماز، زکات اور رات میں تراویح پڑھ تو روزہ رکھن کا عزم کیتا ہے، آپ سرکار نے زبان نبوت میں فرمایا ہے کہ اللہ تینوں قیامت والے دن صدیقہ شہیدہ کی صحبت کھڑا کر دے۔ یہ حدیث کو مراد ہے کہ تراویح 3 دن نہیں، پورا رمضان میں فرض نہیں، لیکن ان کا اجر بڑا ہے۔ اللہ میں نے تمہیں قرآن پڑھن دی، قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، نماز، رات کا قیام، یہ 3 چیزیں ہوئے، تو قرآن کی تلاوت 4تھی چیز ہے۔ انہوں ایک روٹین بناؤ، ہر نماز کے بعد 1 سوارہ پڑھ لو تو 5 سوارے روزے ہو جائیں گے، اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ کئی نوجوان انہوں نے اپنی آخرت کا فکر نہیں، موبائل پکڑ لے کہ ساری رات روزہ نے مہینے بچی گندگیاں فلما بچی گئی، تو اسے حیران ہوگی
میں تمہیں کالج پڑھانا، میں پروفیسر ہوا، میں نے پچھلے رمضان کی رپورٹ ملی، ایک سروے ہوا قرآن پاک میں پڑھنے والے قرآن پاک کے نام سے بننے والے اس ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر سب تو زیادہ گنڈیاں کے ہوش فلم پاکستان اندر روزے نے محنت رکھی ہے. کم استغفر اللہ. اللہ سب بچائے، اللہ قرآن پر بھی توفیق دے. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کلام یاد آیا، اللہ فرماتے نے بڑے بڑے قبر ایسے اپنی آخر کا فکر کر اور کنڈیاں فلمیں ویندے اگر تو مر گیا تو قیامت میں ایسے حالت میں اٹھایا گیا کہ جڑا قرآن پڑھتا اللہ کو چلا گیا وہ قرآن پڑھتے اٹھایا جائے. اللہ قرآن کی محبت نصیب کرے. اللہ اکبر. اللہ بڑے بڑے قبر ایسے دنیا تو آئیں وقت تو جوانی لگائے اج آئی موت تے پھر قبر بلتائے اج قبر ستے کسے چاہت نہ پائی اے چٹھی آسمانو سرور احمد تے آئی بڑے پتے کی گل کرتے ہیں دھیان نال اے میری بھੈਣਾ تو ہی قرآن پڑھیا کر. کھول کے سن لے کن تو میری بھੈਣਾ پڑھ لے قرآن جے کچھ مرد والے نانی ساری حیاتی تھے بیٹھ لینا اج یا کل موت سر تے آئی چٹھی آسمانو سرور احمد تے آئی. اللہ قرآن پر بھی توفیق دے، قرآن کی محبت نصیب کرے. روزے میں نش ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی. کس طرح جن کسی روزہ کھوا سکتے روزہ کھوائے، جنہیں سواب وہ ہے انہیں تو ملے گا، وہ سواب تو کمی کوئی آئے. اس کے علاوہ لوگوں کے کام آنا سیابی نے عرض کی تو آقا سب کو افضل کام کہہ رہے. آپ نے فرمایا کہ تیری وجہ سے کسی مسلمان بندے کے چہرے پہ خوشی آ جائے کہ وہ سب کو افضل کام. کوئی ایسا کردار ادا کر کہ تیری وجہ کو لوگ رو نہ تینوں بدونا نہ دیں، تیری وجہ سے تینوں روز کے لوگ مسکران انہوں نے چہرے مسکرا پہ افسر عمل ہے. کسی کے کام آنا افسر عمل ہے کہ کسی بندے کی مجبوری میں پورا کر دینا افسر عمل ہے. اللہ مینو اور تمہیں دوسرے بھی مدد کر دی توفیق دے. اللہ بڑا عمل ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر اللہ خوش ہوگا عرش بری پر. قیامت والے دن بندہ ایسا آئے گا جن کو ایک نیکی کتنی مطلب بولو کہ ماں باپ بیٹا ایک دوسرے کو چھڑ جان گے. اللہ کہیں گے بھائی تیری نیکی کٹ گئی ہے. ایک بندے کو ایک نیکی تو ایک بھی ایک کٹ گئی. کسی بھی کٹ گئی نا اللہ کر کے جان مل رہا ہے تو وہ بندہ چلا گیا. تو ایک بندہ نے بولے پریشان آ گیا کہنا کی گل ہے پریشان کیوں ایسی نیکی کٹ گئی اس وجہ تو پریشان. تو یہ کہتے پریشان مت ہونا میرے کو تو ہے ہی ایک تو میرا یہ بڑا کی بننا اللہ تو نیکی لے لے میرا اللہ بارے سے تیرا تو کام بن گیا نا. روزے سب نے دل صاف کرو. میں اللہ نے حکم بڑی وڈی گل کیا لگا دھیان سے سب لوگوں کو مکمل ذمہ داری میں بات کہنے لگا. جس بندے کا دل پاک صاف نہیں حسد بڑھ جینے تو اس بندے کو اللہ نے روزے تو تاک رات معاف نہیں کرنا. اپنے دل صاف کرو تو سارا سوچ کی ساری میرا بڑے نہ بڑے ان کا کام بگڑ جائے ان کا میرا فرق ہو جائے. نہیں خیر خائی کرے کر انہیں نیکی دیتی رب کو جانا نیکیاں پوری ہو گئی.
اللہ سب کو جاننے کے باوجود عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، سب کو جان والا اللہ پوچھ دے کتنے کتنے بیٹھے یا غفلہ بندے اوپر آتے لے اللہ نے زبان سے کھڑے نے کیسا عظیم جملہ توجہ کرنا. اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو انسان ہو کے تو انسان پہ رحم کر سکنے، میں رحمان ہو کے رحم نہ کرا، جاؤ میں تم کو جنت عطا کر دوں، دوسرے کی ہیلپ کرنی، مدد کرنی، اور اس پورے میں میرا احترام کرنا، اللہ میں ان کا صحیح استعمال کرنی، توحید اور ہمت عطا کرے. دنیا کے اندر جتنے لوگ بیمار میں دعا کرو کا سب شفا آتا یا رب الحمد تمہاری محمود جوان وجود ہے وہ عظیم سلطان ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم دکھیوں کے دکھ دور فرماؤ، پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرماؤ، تغدس لوگوں کی تغدسیاں دور فرماؤ. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں یا اللہ سب شفا کامل عطا فرماؤ. اے میرے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب فوری شفا عطا فرماؤ. یا اللہ تم زندہ رکھنا، ایمان و صحت اسلام کی عطا کرنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بھی خیر کرنا. اے میرے اللہ رمضان کا مہینہ تو عظیم مہمان تو سالوں اس مہینے کی قدر کرنے کو بھی عطا فرماؤ. اے میرے اللہ ہمارے استقبال صحیح کرے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. جتنے بھی مسلمان مرد اور فوت ہوئے سب کو معاف کرنا، ذرا وزن داروں میں چلے مانے دنیا سے. اے میرے اللہ جنہیں کے دوست احباب عزیز و اقارب بہنوں بھائی دنیا کو فوت ہوئے یا اللہ جتنے مسلمان مرد اور فوت ہوئے سب کو معاف فرماؤ. رب رحمہما تمہارے بیان صغیرہ خاص کر سارے والدین کو رحم فرماؤ. سارے گزرے گزرے والدین فوت ہو گئے اللہ سب کے والدین معاف کر دے، جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے. تو جن میرے والدین زندہ ہو انہیں بچے اور سرے بدکار کرنے توفیق عطا فرماؤ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما. میرے دوست نے لائیو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی میرے والدین واسطے دعا کرو. یا اللہ بھائی عظیم انہوں نے والدین مصری احمد صاحب اور اللہ انہوں نے بھی معاف فرما دیا. اور جتنے لوگ ایسے بیٹھ کے سنتے ہیں انہوں نے تجربہ نائی میں دیکھ رہے ہیں اللہ سب کے ہاتھ میں فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.